ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی محبت فرماندا ہے انہاں لوگاں دے نال جڑے اس دی راہ دے وچ جہاد کردے ہیں صفا، صف بنا کے، کأنہم بنیان مرصوص، جڑی انہاں دی صف ہے اس دی مضبوطی اور اس دی اہمیت کی یہ فرمایا او ایجبل دی ہے، گویا کہ ایک دیوار ہے، اور ایسی دیوار ہے جڑی کنکریٹ دے نال اور مختلف قسم دے اور میٹیریل دے نال بنی ہے، جے دے وچ کوئی ذرہ برابر بھی خلل کوئی نہیں، جے دے وچ ذرہ برابر بھی کوئی شگاف کوئی نہیں، سوراخ کوئی نہیں، بڑی مضبوط دیوار دی طرح انہاں دا اتحاد اور انسرام ہے۔ اس آیت کریمہ دے تحت اگر آپ تفسیر نمونہ ناصر مکرم شیرازی صاحب نو اٹھاؤ اور پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی تفسیر ضیاء القرآن شریف اٹھاؤ تو پہلا نقطہ اس آیت کریمہ دے تحت جڑی دعا تفاسیر دے اندر آپ نو مل سی او اے ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید فرماندا ہے کہ ہر لڑائی ہر جنگ جڑی ہے او اللہ تبارک و تعالی دی ذات واسطے نہیں ہوندی، اور انہاں مجاہدین دے نال، انہاں لڑن والیاں دے نال، انہاں سولجرز اور سپاہیاں دے نال اللہ تبارک و تعالی محبت نہیں کردا، بلکہ انہاں غازیاں دے نال، انہاں شہیداں دے نال، انہاں قتال کرن والیاں دے نال محبت کردا ہے جنہاں دی لڑائی صرف اور صرف فی سبیلہ ہی اللہ تبارک و تعالی دی رضا واسطے ہوگی۔ یعنی اگر اس جنگ دا مقصد اپنی ذاتی منفعت ہے، اپنی ذاتی کوئی اس دے اندر انہاں دی سوچ کار فرما ہے، تو فرمایا وہ جنگ جیڑی ہے اس نو نہ تو اللہ تبارک و تعالی دی طرف پذیرائی حاصل ہے، نہ ہی وہ جنگ کرن والے اللہ تبارک و تعالی دے محبوب اور پسندیدہ ہیں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی انہاں نو اس طرح دیاں کامیابیاں دے نال ہمکنار کردا ہے۔ تفسیر نمونہ دے اندر ناصر مکرم شیرازی صاحب فرماندے جنگ جیڑی ہے اے کوئی اہم کام نہیں، اے کوئی اتنی اہم گل نہیں کہ تسا جنگ کر لئیے، بلکہ فرمایا آنچے مہم بس ضروری چیزیں ہیں، اہم چیزیں ہیں، کہ فرمایا کہ این کے پیکار فی سبیل اللہ باشد، یعنی یہ جنگ ہوئے اللہ تبارک و تعالی دی رضا واسطے۔ اور یہی نقطہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر دے اندر نقل فرمایا کہ ہر جنگ جیڑی ہے نا، ہر لڑائی جیڑی ہے وہ لڑن والے نو اللہ تبارک و تعالی پذیرائی نہیں عطا فرماندا اور اس دے نال محبت نہیں فرماندا، بلکہ اس جوان دے نال، اس سولجر دے نال رب دی ذات محبت فرماندی ہے فی سبیلہ ہی، جنہ دی جنگ اللہ تبارک و تعالی دی رضا واسطے ہوئے۔ اور پھر فرماندے ہیں وَآہم با اتحاد و انسجام کامل ہمانت صد فولادی۔ اور تفسیر نمونہ دے اندر ناصر مکرم شیرازی صاحب فرماندے ہیں کہ پھر اہم چیز ہے کہ او دے وچ اتحاد بھی ہوئے، او دے وچ اتفاق بھی ہوئے، او دے وچ کامل طریقے دے نال انہاں دا ایک دوسرے دے نال کوپریٹ بھی ہوئے، اور اس طرح انہاں دا اتفاق اور اتحاد ہوئے کہ فرمایا جی میں لگدا ہے کہ اے بنیان مرصوص ہیں، یعنی ایک دیوار ہے جڑی فولاد دی بنی ہوئی ہے، اور وہ دیوار جڑی ہے وہ کسی طریقے دے نال بھی ڈھانا اس دا ممکن نہیں۔ تو فرمایا یہ جنگ کرنا اصل چیز نہیں، بلکہ اصل چیز ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی دی رضا واسطے ہو گئی۔ آپ اٹھا مسند احمد ابن حنبل دے اندر 19,772 نمبر دیتا ہے حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو مروی یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث بخاری مسلم ابن حبان دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر سوال ہویا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت الرجل یقاتل شجاعتا و یقاتل حمیتا و یقاتل ریاء، ایک بندہ جڑا ہے وہ لڑتا ہے اپنی شجاعت واسطے کہ مینوں آکھیا جائے بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے، بڑا شجاع ہے، اور دوسرا بندہ لڑتا ہے حمیت واسطے، غیرت واسطے، چاہے وہ غیرت قومی ہوئے، چاہے وہ برادری والی ہوئے، چاہے وہ وطن والی ہوئے، کوئی بھی غیرت اور حمیت ہوئے، اس دی بنا تے وہ جہاد کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے۔ اور تیسرا بندہ یقاتل ریاء، ریاکاری لوگاں نو دکھانے واسطے کرتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہاں تریاں دے وچوں جڑا شجاعت واسطے لڑدا ہے،
جڑا غیرت اور حمیت واسطے لڑدا ہے، جڑا ریاکاری اور دکھاوے اور تسنع واسطے، شہرت اور مشہوری واسطے لڑدا ہے، انہاں ساریاں دے وچوں جڑا فی سبیل اللہ کون ہے؟ تو آقا فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرمایا کہ او بندہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، فرمایا او بندہ جڑا اس گل واسطے لڑے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا جڑا کلمہ ہے وہ بلند رہے، رب العالمین دا نا جڑا ہے وہ بلند رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا دین اسلام اس دا جڑا ہے اے بول بالا ہوئے، اور اس دی جڑی ہے نا اے برتری اور فوقیت ظاہر ہوئے، تو فرمایا جڑا اس نیت دے نال لڑدا ہے حقیقی طور تے او مجاہد ہے، اور او حقیقی طور تے جڑا ہے نا او اللہ دا پسندیدہ بندہ ہے۔ اور دوسری طرف اگر تسی کتاب العلم دے اندر دیکھو، آپ مشکات شریف کتاب العلم دے اندر موجود ہے، کتاب الامارہ اس دے اندر مسلم شریف دے اندر چیپٹر موجود ہے، ترمذی شریف کتاب الزہد دے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے حدیث پاک دا اس لمبی حدیث دا پہلا ٹکڑا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمان دیں ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامہ رجل استشہد فأتی بہ فعرفہ نعمتہ فعرفها، کہ قیامت والے دیہاڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے ایک بندہ پیش کیتا جاوے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر، اور او ہوے گا کون؟ استشہد، جڑا شہید ہویا ہے، شہادت دے مرتبے تے فیض ہویا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے جدو پیشی ہو سی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتاں جڑیاں اس تے گنوا دے سی کہ اے نعمت بھی میں تینوں عطا کیتی، اے نعمت بھی میں تینوں عطا کیتی، اے تینوں نعمت بھی عطا کیتی، فعرفها، وہ اقرار کر سی کہ یا رب العالمین اے نعمت بھی تو مینوں عطا فرمائی، اے نعمت بھی عطا فرمائی، اے دنیا دی آسائش بھی مینوں عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما سی تو جدو میں تینوں اتنی نعمت عطا کیتیاں تو فما عملت فیہا، پھر انہاں نعمتاں دا تو اجر کی دیتا ہے، انہاں دا بدلہ کی دیتا ہے، انہاں نو استعمال کتے کیتا ہے، کس طرح کیتا ہے؟ تو جواب دے وچ عرض کرتا ہے یا رب العالمین قاتلت فیکا حتی استشہدت، یا رب العالمین میں تیریاں دتیاں نعمتاں دے نال او جہاد کیتا ہے، قتال کیتا ہے، اور میں شہید جڑا ہے نا اس مقام تے فیض ہویا، شہادت دے مرتبے تے فیض المرام ہویا، تو رب فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بولیا ہے، ولکنک قاتلت لئن یقال جریء، کہ تو جہاد میں رب دی ذات واسطے نہیں کیتا بلکہ اس واسطے تو جہاد کیتا ہے کہ تینوں شجاعت آکھیا، شجاع آکھیا جاوے، تینوں بہادر آکھیا جاوے، جری آکھیا جاوے، نڈر آکھیا جاوے، بڑا جناب کاریگر قسم دا اور بڑا ماہر قسم دا لڑاکا آکھیا جاوے، تو اس واسطے تو جہاد کیتا ہے۔ لہذا آقا ارشاد فرماندن ثم امر بہ فصحب علی وجہہ حتی القی فی النار، اور فرمایا رب فرمائے گا کہ انہوں مجھے سر دے والا کو نپ لو اور انہوں گھسیٹتے ہو یا نہ جہنم دے حوالے کر دے وہ، تو پتہ لگا کہ فی سبیل ہی اگر وہ بندہ جہاد کرتا پیا ہے تو ایسا جہاد جڑا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ قبول بھی ہے، اور ایسی لڑائی لڑن والا، ایسی جنگ لڑن والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا پسندیدہ بھی ہے، اور ایسی لڑائی تے اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف جڑا ہے وہ دی پذیرائی اور دی حوصلہ افزائی بھی ہوندی ہے۔ تو لہذا اگر اپنی ذات واسطے ہوئے تو نہ وہ قرآن دی روشنی دی اندر اللہ دا پسندیدہ بندہ بنتا ہے، اور نہ ہی حدیث مبارکہ دی روشنی دی اندر وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا پسندیدہ بنتا ہے۔